اب اگر یہ بات کھل گئی ہے تو اب گھر گھر میں فتق پڑھنا چاہیے. آج کوئی اگر کتا یہ کہے کہ نبی کی بیٹی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا پہ تھی، اور میرا سلام ہے ان سنی علماء کرام کو، ہم تنگ دل لوگ نہیں، ہم تنگ ذہن لوگ نہیں، میرا سلام ہے ان اہل سنت علماء کرام کو جنہوں نے شیعوں سے پہلے جواب دے دیا، جنہوں نے ثابت کیا کہ ہمیں نہیں پتا سامنے بیٹھنے والا کون تھا، لیکن نبی کی بیٹی خطا نہیں کر سکتی. رسول کی بیٹی کے نساب کی لفظ منسوخ کرنا کہ سیدہ دربار میں گئی اور اس مولوی نے کہا ہے اشرف جلالی ملاؤن نے، اس نے کہا کہ بی بی کے سامنے حدیث پڑھی گئی اور بی بی خاموش ہو گئی. میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آج بھی ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں، میں آصف الوی اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہو کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی گردن کٹواؤں گا اور اپنی پوری جائیداد اس بندے کے نام لکھ کے دوں گا جو اپنے مذہب کی کتاب سے ثابت کرے کہ حدیث سننے کے بعد محمد کی بیٹی خاموش ہوئی ہو، بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی، بی بی غضبناک ہو کے واپس گئی. بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا. لیکن یہاں تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حاکم خود کہہ رہا ہے کہ آخری لمحے تک نبی کی بیٹی مجھ سے ناراض رہی، اور یہاں اس پہ پہرا دینے والے کہہ رہے ہیں کہ بی بی حدیث ان کے خاموش ہو گئی تھی. بی بی حدیث ان کے خاموش نہیں ہوئی. میں بالکل مقدمہ سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ. سیدہ خاموش نہیں ہوئی، سیدہ دربار میں کھڑی ہوئی، اور بی بی نے ہم جیسے نوکروں کے لیے تو مناظرے کی گنجائش چھوڑی نہیں. ہم تو مناظرہ تب کرتے جب نبی کی بیٹی خاموش ہو کے چلی گئی ہوتی. بی بی نے اپنا مناظرہ خود لڑا ہے اور کوئی بھی گوشہ کونا خالی چھوڑا ہی نہیں. بی بی دربار میں آگے کھڑی ہوئی، حاکم نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا حدیث پڑھ. اب جتنے سادات بیٹھے میں دعا لینے کے جملہ پڑھنے لگا. حاکم نے حدیث پڑھی کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ادھر حاکم نے حدیث پڑھی، کیا کہنے نبی کی بیٹی کیسی بہترین جنگ لڑ کے گئی میری آقا زادی. بی بی نے فوراً وہیں کھڑے ہوئے اس کی حدیث کا رد کیا. بی بی نے کہا تو کہتا ہے کہ تجھے میرے بابا نے حدیث سنائی تھی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ اگر میرے بعد میری جاگیر کا مطالبہ ہو تو یہ حدیث سنا دینا کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے. تو یہ حدیث میرے بابا نے جو تجھے کہی مجھے کیوں نہیں کہی؟ میں بیٹی تھی، میں دختر رسول ہوں. یہ حدیث پیغمبر مجھے سنانی چاہیے تھی. بابا مجھے کہہ کے جاتے کہ بیٹا میرے بعد جاگیر کا مطالبہ نہ کرنا، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. میرے بابا نے مجھے حدیث نہیں سنائی اور تجھے حدیث سنا دی. بی بی نے وہیں پہ کھڑے ہوئے بی بی نے اگلی ایسی رد پیش کی ہے جس سے پوری کی پوری عمارت ہی بی بی نے گرا دی ہے. بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو سیدہ کے حق میں گواہی دینا چاہتے ہو. حضرت سی چیز ہی کیا دو جہاں کی ملکان ہے، حضرت سی چیز ہی کیا دو جہاں کی ملکان ہے. حریص لوگوں کو بس بے نقاب کرنا تھا اور جو دے رہے تھے حوالہ حدیث کا پڑھ کر انہیں حسبونا کو لاجواب کرنا. متوجہ صاحبان ہے، سیدہ نے کہا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا باپ نے کہا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، تو پھر تجھے میرے باپ کا وارث کس نے بنایا؟ اگر میرے باپ نے وارث نہیں بنایا تھا تو پھر تو میرے باپ کے ممبر پہ کیوں بیٹھ گیا؟ حاکم نے حدیث پڑھی. بی بی نے کہا اگر تو نے حدیث سنائی ہے تو میں تجھے قرآن سناؤں. بی بی نے پہلی آیت پڑھی، حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ. بی بی نے دوسری آیت پڑھی، حاکم کے چہرے پہ زردی. بی بی نے تیسری آیت پڑھی. 40 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے دربار میں پڑھ دی تو حاکم کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی. اسے کہا